السلام علیکم ناظرین حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم میں اس لعین کو نہیں چھوڑوں گا تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زیادتیاں نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے اور کہا ایھا الملک، یہ بہتر نہیں بلکہ مناسب یہ ہے کہ اسے صبح تک جناب مہلت دیں۔ اگر یہ کل تک زندہ رہا تو ہم اسے شہر کے دروازے پر کھڑا کر کے صلیب پر لٹکائیں گے تاکہ رومیوں کے دل جو اس کی گفتگو سے مجروح ہو گئے ہیں شفا یاب ہو جائیں۔ نیز اس شخص نے رومیوں کے آباء و اجداد، بیٹوں اور بھائیوں کو جو قتل کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ناسور پڑ گئے ہیں ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ پھر اس کی اہانت اور قتل کی خبر مسلمانوں میں بھی پہنچے گی۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے یہ مطلب تھا کہ اس وقت حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان چھوٹ جائے گی اور کل تک اس قوم کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور پھر بادشاہ بھی چھوڑ دے گا۔ بادشاہ نے ان کی رائے سن کر کہا کہ اسے کل تک تم ہی رکھو۔ یہ انہیں لے کر اپنے مکان میں آئے۔ مرہم پٹی کی زخموں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ کسی عضو کا کوئی رگ و پٹھا نہیں کٹا ہے اور یہ اللہ پاک کے لطف و احسان کی بات ہے۔ آپ اور آپ کے صاحبزادہ نے زخموں میں ٹانکے لگائے، دوا لگائی، کھانا کھلایا اور پانی پلایا تو آپ نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے حضرت یوکنا اور آپ کے صاحبزادے کو بیٹھا دیکھا۔ چونکہ آپ کو خبر نہیں تھی کہ یہ بادشاہ پر کوئی داؤ کھیلنا کو یہاں تشریف فرما ہے، اس لیے یہ سمجھے کہ شاید یہ مرتد ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ ان سے کہنے لگے اگر تم دونوں کافر ہو تو اللہ پاک نے تمہیں میرے لیے مسخر فرما دیا ہے کہ میرا علاج کرو، اور اگر تم دونوں مومن ہو تو مرحبا جزاکم اللہ۔ نیز ممکن ہے کہ تم دونوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی میری پریشانی کو حجاز میں اس ضعیفہ سے ملا کر جو دھانے مار مار کر روئی تھیں دور کر دے، اور جو رات دن میرے لیے اور میری بہن خلا کے لیے جو لشکر میں ہیں دعائیں کرتی تھیں اور وہ میرے ان آنے والے واقعات کو جانتی تھیں کیونکہ ان کے احباب میں ہی ایک رہ گیا تھا۔ ہمارے لشکر میں میری ایک بہن ہے جسے میرے حالات کی اب تک کچھ خبر نہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو تم اسے میرا سلام پہنچا دو اور میری حالت کی اسے اطلاع دے دو۔ کافروں سے میری گفتگو کس طرح ہو سکتی ہے؟ میری بہن میری ماں کو خبر کر دے گی اور انہیں میرا حال لکھ کر بھیج دے گی۔ جب کچھ دیر آپ نے رات میں استراحت فرمائی تو پھر فرمایا کہ تم دونوں کو خدا کی قسم میں جو کچھ کہوں تم لکھتے رہو۔ ابن یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نے حرفاً حرفاً ان کے اشعار لکھنے شروع کیے۔ جب ابن یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کو لکھ لیا تو حضرت یوکنا نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں آپ نے اپنی وہ تدبیر جو آپ کرنے والے تھے تحریر کی اور اس خط اور ان اشعار کو ایک معتمد شخص کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی لشکر اسلام میں موجود تھا۔ ہم بلاد کے مقام پر مقیم تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معین بن اوس مخزومی کو مقدمہ لشکر پر متعین کر رکھا تھا کہ اچانک یہ آپ کے پاس ایک رومی شخص کو لے کر آیا اور کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو ایلچی بتلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو قاصد ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرے پاس آپ کے نام کا ایک خط ہے۔ آپ نے فرمایا کس کا؟ اس نے کہا یوکنا کا اور ایک اور شخص کا جو انطاکیہ میں قید ہے جسے لوگ زرار بن ازور کہتے ہیں۔ آپ نے وہ خط لے کر مسلمانوں کو سنایا۔ مسلمان حضرت زرار بن ازور کے اشعار سن کر بہت روئے۔ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی تو وہ بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا امین الامت مجھے بھی میرے بھائی کے اشعار سنا دیجیے۔ آپ نے انہیں بعض اشعار پڑھ کر سنائے۔ ابھی آپ تمام کرنے بھی نہیں پائے تھے کہ حضرت خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کی قسم میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سب سے زیادہ رنج و ملال تھا۔ مسلمان برابر فتوحات کرتے ہوئے انطاکیہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اہل حزم، روندات، عامت، ارتاج، قریش اور باسوت وغیرہ کے قلعے فتح کرتے ہوئے لوہے کے پل یعنی جسر حدید تک پہنچ گئے اور یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے حکم کے مطابق ڈیرے ڈال دیے۔ ہر کل کو خبر پہنچی
تو اس کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے خوف گھر کر گیا۔ افسران فوج کو بلا کر لڑائی کی تیاری کا حکم دیا۔ جسر حدید کے قریب خیمے نصب کیے گئے۔ والیان ملک نے اپنے اپنے ڈیرے وہیں لگوائے۔ ہرقل نے اسلحہ خانوں کو کھلوایا اور اپنی فوج اور بہادروں پر ہتھیار تقسیم کیے۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ کو خلعت عطا کی اور کہا، جنرل یوکنا، میں اپنی اس تمام فوج پر تمہیں کمانیر بناتا ہوں۔ یہ سب فوج تمہاری کمان میں رہے گی۔ اس کی ترتیب اور صف بندی تم ہی کرو۔ وہ صلیب جو پادریوں کے خاص کنیسوں میں رکھی رہتی تھی اور جو کسی اہم وقت یا بڑے بڑے دنوں میں نکلا کرتی تھی، ان کے سپرد کی اور کہا کہ اس صلیب کو اپنے آگے رکھو، اس کی نصرت پر اعتماد کرو، یہ تمہیں مدد دے گی۔ انہوں نے اس کو لے کر اپنے بیٹے کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے اپنے سامنے اٹھائے رکھو۔ ہرقل سوار ہو کے گرجا میں آیا۔ والیان ملک اور مصائب اس کی رکاب میں ہوئے۔ یہاں پہنچ کر اس نے صلاۃ النصر ادا کی اور اس سے فارغ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 200 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لانے کا حکم دے دیا تاکہ ان کی قربانی کی جائے۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، یوہل ملک، اے روم کے جلیل القدر بادشاہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ملک پر بادشاہ مقرر کیا ہے اور بندوں کی قسمت کی باغ ڈور اس واسطے آپ کے ہاتھ میں دی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کے علم و وسعت، اخلاق اور بردباری سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ آپ کے عقل کا دوش اس بارے گراں کے متحمل ہونے کا اہل ہے۔ حکیم دے سور کورس کہتا ہے کہ عقل دراصل ایک بہت بڑی بزرگی کی سیڑھی ہے جس کا مالک نہایت ہوشیار اور عقل مند شخص ہوتا ہے، کیونکہ عقل اجسام کی عزت اور خلائق کے لیے چراغ ہدایت ہوتی ہے۔ پس اے بادشاہ، آپ یہ سمجھے کہ رب اپنے ساز و سامان اور فوج فراہ کو لے کر ہم پر چڑھے ہیں، وہ لڑائی کی طاق میں ہیں اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنا یقینی ہے، اور یہ معلوم نہیں کہ لڑائی کا پلہ کس طرف جھکے۔ اگر آپ نے ایسی صورت میں ان قیدی عربوں کو مار ڈالا اور ہمارا کوئی آدمی ان کے پنجہ میں گرفتار ہو گیا تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں گے اور کیا سلوک اس کے ساتھ روا رکھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ انہیں اس وقت تک، جب تک ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ ہمارا کام کس طرح رہے گا اور یہ نازل ہونے والی بلا کیوں کر ٹلے گی، جو کہ تم رہنے دے۔ نیز اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں کوئی گرفتار ہو گیا تو اسے ان کے معاوضہ میں چھڑا لیں گے۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشورہ سن کر ارباب دولت کہنے لگے، واقعی بادشاہ کمانیر صاحب کا مشورہ نہایت مفید ہے۔ پوپ نے کہا، یوہل ملک، آپ انہیں اس کنیسہ میں قید کرنے کا حکم دے دیں تو زیادہ انسب ہے، کیونکہ اول تو یہ کنیسہ ہمارے شہر میں سب سے عمدہ کنیسہ ہے، دوسرے اس میں خوبصورت لڑکیاں اور حسین عورتیں ہیں۔ انہیں آپ یہ حکم دے دیں کہ وہ سج دھج کے اور زیب و زینت کر کے یہاں حاضر رہیں۔ وہ قیدی جب ہماری عورتوں اور ان کے حسن و جمال کو دیکھیں گے، عمدہ ان کی خوشبوئیں سونگھیں گے تو خود ہمارے دین کی طرف مائل ہو جائیں گے اور یہ مسلمانوں کے لیے ذوف کا باعث ہوگا۔ بادشاہ نے انہیں لانے کا حکم دیا۔ جب وہ خدا کے شہر لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے آئے تو پادریوں نے زور سے انجیل پڑھنی شروع کی، مخلفات و عرائش دکھلانا اور خوشبودار چیزوں کی تفخیر کی۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچتے ہی تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کیے، بشیر و نذیر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور کہا، مشرک جھوٹے ہو گئے، قہر ضلالت کے گڑھے میں گر پڑے، ذلت کا کلنک ان کی پیشانیوں میں لگ گیا۔ اس کے بعد ہرقل نے قیدیوں کے متعلق یہ حکم دیا کہ وہ اس کنیسہ میں قید رکھے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ لشکر کی طرف چلا تاکہ خیموں کو دیکھے کہ کس طرح لگائے گئے ہیں۔ چنانچہ یہ لشکر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے گرد افسران فوج کے ڈیرے نصب ہیں اور ہر ڈیرے اور خیمے کے مقابلے میں لکڑی کا ایک کنیسہ بنایا گیا ہے۔ گھنٹے اور ناقوس ان کے دروازوں پر آویزاں ہیں اور ان کی خوب زیب و زینت کی گئی ہے۔ بادشاہ نے تمام لشکر کا ایک چکر لگایا اور اس کا معائنہ کر کے یہ چاہا کہ میں شہر انطاکیہ میں لوٹ جاؤں، مگر اسی وقت گھوڑے سر پہ ڈالے اس کے پاس چند سوار ہے۔ اخوان ریاست اور درباریوں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرب جسر حدید تک آ گئے ہیں اور اس پر ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو زوال سلطنت کا اسی وقت یقین ہو گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ اب میری سلطنت اور بادشاہت کا قائم رہنا مشکل ہے۔ اس نے ان سواروں سے کہا، 300 بہادر سپاہی اس پر متعین ہیں
پھر عربوں کا قبضہ اس پر کس طرح ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایھا الملک، پول کے برجوں پر جو سردار مقرر ہے خود اس نے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ حسن اتفاق یہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ احسان فرمایا کہ بادشاہ کا دربان لشکر میں گشت کرنے اور برجوں میں جو فوج متعین تھی اسے تاکید کرنے پل تک جو روزانہ آیا کرتا تھا، وہ ایک دن حسب معمول جب آیا تو اس نے اپنی فوج کے آدمیوں کو شراب کے نشہ میں مخمور پایا اور دیکھا کہ وہ پیرا سے غافل پڑے سو رہے ہیں۔ اس نے فوج کے ہر دستہ کے افسر کو متنبع کیا اور 50 کوڑے مار دیے۔ فوج کے کرنل یا سردار کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر بادشاہ کے خوف نیز اپنے حزم و احتیاط کی وجہ سے چھوڑ دیا اور بادشاہ کو اس کی آ کے خبر کر دی۔ فوج کے افسروں کے دل میں اس بات سے کینہ بیٹھ گیا مگر خاموش رہے۔ حضرت یوکنا جب کسی روز اس نیت سے تشریف لائے کہ میں اس پل کے متعلق کیا تدبیر اور دو کر سکتا ہوں، تو انہیں پتہ چلا کہ افسر بادشاہ کے فلاں مصائب سے ناراض ہیں۔ آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت فرمائی مگر انہوں نے بالکل اس کا انکار کر دیا۔ آپ نے اصرار کیا اور فرمایا مجھے تم اپنے بھیج سے ضرور آگاہ کر دو۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں اپنی طرف سے امان دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں امان ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس پل کو عربوں کے سپرد کر دیں۔ آپ کو ان کے قول کی جب پوری طرح تصدیق ہو گئی کہ یہ سچے دل سے کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مسلمانوں سے امان لینا۔ آپ نے فرمایا میں ان کے سردار کے پاس ایک خط لکھ دوں گا کہ وہ تمہیں امان دے دیں۔ میری رائے میں اگر تم ان کے دین میں بھی داخل ہو جاؤ تو بہت بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے دین میں داخل ہو کر پھر کیوں ان سے پھر گئے؟ آپ نے فرمایا میں ان کے مذہب سے نہیں پھرا بلکہ اس مسئلے سے یہاں آیا ہوا ہوں کہ کسی ہیلہ سے یہ انتہا ان کے سپرد کر دوں۔ انہیں جب اس کی تصدیق ہو گئی کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم سے بالکل سچ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ پل انہیں سپرد کر دیں گے۔ جب اس رائے پر سب متفق ہو گئے تو انہوں نے اپنی اس رائے کو پوشیدہ رکھا اور جب مسلمان آگے بڑھے تو اس فوج کا افسر چپ کے امان مانگنے لگا، مسلمانوں کے لشکر میں گیا اور حضرت یوکنا کا خط دکھلا کر اپنے اور اپنی فوج کے لیے امان مانگنے لگا۔ مسلمان یہ دیکھ کر کے بغیر جنگ کے پل ہاتھ آتا ہے خوش ہوئے اور امان دے دیے۔ مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا۔ اس متعینہ فوج نے پل کے اس دروازے کو ان کے لیے کھول دیا اور مسلمان اس میں داخل ہو گئے۔ جب مسلمان انطاکیہ کی حدود میں پہنچ گئے تو حضرت خالد نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیں تاکہ وہ زینت اسلام اور قوت ایمان کا مظاہرہ کریں اور ایک ایک سردار کو فوج دے دے کر پے در پہ ادھر روانہ کرتے رہیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور سب سے پہلے حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، ان کی ماتحتی میں 3000 فوج جو مہاجرین و انصار پر مشتمل تھی دے کر ادھر بطور ہراول کے روانہ کیا۔ پھر ان کے پیچھے حضرت رافع بن عمیرہ الطئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 2000 سوار دے کر بھیجا۔ ان کے پیچھے تیسرا نشان حضرت میسرہ بن مسروق کو مرحمت کیا اور 3000 جوان ان کے ساتھ کر کے انہیں بھی ادھر بھیج دیا۔ چوتھا علم حضرت مالک نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے بنایا اور ان کو بھی 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ پانچواں نشان یعنی رایۃ العقاب جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا، حضرت خالد بن ولید نے لے لیا اور اپنے ساتھ لشکر زحف کو لے کر روانہ ہو گئے۔ جب آپ کچھ دور جا چکے تو سب کے بعد بقیہ لشکر کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چلے۔ رومی اپنے ڈیرے اور خیموں میں تھے کہ اچانک انہیں عربوں کے لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ یہ جلدی جلدی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اپنے صفوں کو ترتیب دے کر کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے انہیں حضرت سعید بن زید کا فریرہ لہلہاتا ہوا دکھائی دیا۔ ہرقل نے جب مسلمانوں کے لشکر کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی فوج کی نگرانی کے لیے اپنے بڑے سالار نصر روس بن رومیل کو چھوڑا اور خود کنیسۃ الکیسان میں آیا۔ والیان ملک افسران فوج اخوان سلطنت کو جمع کر کے ان کے سامنے بحیثیت ایک مقرر کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا دین نصارہ کے حاملو، میں نے جس چیز سے پہلے تمہیں ہی ڈرایا اور متنبع کیا تھا یعنی ارض سوریہ سے تمہاری مملکت کے زوال اور تمہاری عزت و آبرو کے یہاں سے رخصت ہو جانے کے متعلق
سو وہ چیز سامنے آ گئی اور وہ خطرہ جس سے میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کیا تھا آخر قریب پہنچ گیا۔ میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں ڈرایا تھا، مگر افسوس کہ تم نے میری ایک نہ سنی، میرے قتل کے در پہ ہو گیا اور یہ ٹھان لی کہ اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ یہ قوم تمہارے وطن مالوف اور اس چمن بے خزاں میں گھس گئی ہے جس کی خوشبو تمہاری عزت کے تاج کے لیے ضروری ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اب تم اپنے حریم مال اور اپنی جانوں کے لیے اس سے دل کھول کر لڑو اور کوشش میں بزدلی کو اپنے پاس تک نہ پھٹکنے دو۔ میں نے تمہارے واسطے حتی المقدور بہت کوشش کی تمہارے دین اور ملک کے لیے اپنا بے شمار روپیہ، مال، خزانہ اور آدمی تک تلف کر دیے، مگر میری ایک نہ چلی اور میری ہر ایک کوشش فضول گئی اور کوئی نتیجہ عمدہ نکلتا ہوا معلوم نہ ہوا۔ اب اگر تم نے بزدلی دکھ لی یا سستی اور کہلی سے کام لیا، جنگ سے پیٹ دے کے بھاگ پڑے، تو یاد رکھو تمہیں نہایت ذلت کا سامنا ہوگا اور ایسی پسپائی اٹھانی پڑے گی کہ تم پھر کبھی سنبھل نہیں سکتے۔ کہاں ہیں تمہارے وہ اسلاف جن کے تم نام لیوا ہو؟ وہ اپنی زندگی نہایت حشمت و جہاں سے گزار گئے اور آج ان کے گھروں میں ان عربوں نے سکونت اختیار کر لی، ان کے گرجوں کو مسجد بنا دیا، سوموں اور کنیسوں کو برباد کر دیا، ان کے دیروں کو کھود کر ان کا کھنڈر کر ڈالا۔ تمہارے یہ بادشاہوں کو ذلیل، تمہاری خواتین کو باندیا، بچوں کو غلام بنا لیا، تمہارے قلعوں کے مالک شہروں پر قابض اور ملکوں پر مسلط ہو گئے اور تم ابھی خواب خرگوش میں ہو۔ جو کچھ ہوتا تھا وہ ہو لیا اور جو کچھ گزرنا تھا وہ گزر چکا، اب پانی سر سے گزرنا چاہتا ہے۔ بیدار ہو جاؤ اور اپنے حریف سے ڈٹ کر مقابلہ کر لو۔ تم سے پہلے بہت سی قومیں اپنے وطن عزیز اور گھر بار کی حفاظت کے لیے مردانہ وار میدان میں کام آ چکی ہیں، مگر انہوں نے اپنی اور اپنی خواتین کی غیرت پر حرف نہیں آنے دیا۔ میری حکمت و دانائی کا تقاضا یہ تھا کہ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اپنے اور عربوں کے مابین مصالحت کا جال بن لو، مگر چونکہ تمہارے جہالت کے اندھیرے نے تمہاری حکمت کے نور کو پہلے ہی بجھا دیا تھا، اس لیے تم نے اس کا انکار کر دیا۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ ایک سبز پتھر کا کتبہ افیانوس کے شاگرد تیماون کی قبر کے اوپر سے پایا گیا ہے؟ اس میں مرقوم ہے کہ حکمت و دانائی عالم بالا کے لیے ایک سیڑھی کے درجہ میں ہے، جو شخص اسے کھو دیتا ہے وہ قرب باری کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ حکمت قلوب کی زندگی ذہنوں کا خزانہ، نفوس کا تزکیہ اور عقلوں کا نور ہے۔ جو شخص حکیم اور دانا نہیں ہے وہ ہمیشہ کا بیمار ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ہرقل کنیسۃ الکہسان میں اپنی قوم کو نصیحت کر کے ان سے اس بات پر حلف لے چکا کہ جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے ہم کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹا سکتے، تو اس کی قوم اس کے ساتھ لشکر میں آئی، صلیبیں بلند ہوئیں، پادری اور بشپ انجیل پڑھنے لگے، اہل کفر و طغیان میں ایک شور بدتمیزی واقع ہوا، شور و غوغا کی آوازیں بلند ہونے لگیں اور لڑائی کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے، اسلامی فوج سب بستہ ہوئی، ہر سردار اپنی اپنی جگہ مستعد ہو کے کھڑا ہو گیا، علم اور نشانات جا بجا دکھائی دینے لگے۔ مسلمانوں نے شہنشاہ علام الغیوب کے ذکر سے آوازوں کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جاں فضا صدائیں ہر طرف سے آنے لگیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فوج کو اس ترتیب اور وضع پر کھڑے ہونے کا حکم دیا جس وضع اور ترتیب سے پہلے روز یہاں آئے تھے، اور حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نہایت فصیح برت بولا کرتے تھے فرمایا، یا ربیعہ، مجاہدین اسلام کے دلوں کی طرف اپنے واض و نصائح کے تیر پھینکو اور قتال مشرکین کی مسلمانوں کو خوب ترغیب دلاؤ۔ جابر بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں بھی اس لڑائی میں موجود تھا۔ جب حضرت ربیعہ اپنا واز ختم کر چکے تو سب سے پہلے رومیوں کے لشکر میں سے لڑائی کے لیے نصاروس بن روبیل، جو روم میں ایک بہادر اور لوہے کا گویا ایک برج تھا، نکلا اور میدان میں آ کے اپنے حریف کو طلب کرنے لگا۔ حضرت دامس ابو الہول رحمۃ اللہ علیہ فاتح حلب بنی طریف کے غلام اس کی طرف چلے، آپ گھوڑے پر سوار تھے، ایک نے دوسرے پر حملہ کیا، لڑائی کے شعلے بلند ہوئے، مگر آپ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور آپ اس کی پشت سے اچھل کر زمین پر آ گرے۔ نصاروس آپ کی طرف جھکا، آپ کو گرفتار کیا اور حقارت کے ساتھ کھینچتا ہوا اپنے خیمہ کی طرف لے گیا اور اپنے آدمیوں کو سپرد کر کے پھر میدان میں آ گیا۔ حضرت ضحاک بن حسان تئی اس کے مقابلے کے لیے بڑھے،
آپ صورت و شکل دراز قد اور شاہ سواری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل مشابہ تھے۔ جب آپ میدان میں تشریف لائے تو ایک رومی شخص جس نے حضرت خالد بن ولید کو چند لڑیوں میں دیکھا اور پہچانا تھا، آپ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ مسلمانوں کے وہی شاہ سوار ہیں جنہوں نے ہمارے ممالک کو فتح، قلعوں کو مسخر، دلاوروں کو قتل اور حامیوں کو گرفتار کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی رومیوں کا ہر وہ شخص جو انطاکیہ کی جنگ میں موجود تھا آپ کی طرف دیکھنے لگا، اور حضرت ضحاک کو یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ حضرت خالد بن ولید ہیں۔ مشرکین کے ہجوم کی وجہ سے جو ان میں حضرت خالد بن ولید کے دیکھنے کے اشتیاق میں پیدا ہوا تھا، خیموں کی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ من جملہ دیگر خیموں کے نستورس کا خیمہ بھی سالم نہ رہا اور وہ اس کے تخت کے اوپر آ پڑا۔ فراشوں اور غلاموں کا یہ دیکھ کر حواس باختہ ہوئے اور انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گیا کہ اگر نستورس انہیں اس حالت میں دیکھ لے گا تو ہمیں قتل کر دے گا۔ لشکر کا چونکہ ہر آدمی نستورس اور اس کے حریف کے دو ہاتھ دیکھنے اور ان کے فنون جنگ ملاحظہ کرنے کا متمنی تھا، اس لیے ان غلاموں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملا جو خیمے کھڑے کرنے میں ان کا معاون و مددگار ہوتا۔ آخر ان تینوں فراشوں میں سے دو کی یہ صلاح ہوئی کہ حضرت دامس ابو الہول کو کھول کر ان سے اس کام میں اعانت لی جائے۔ یہ آپ کے پاس ہے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی ہتھکڑیاں کھولتے ہیں، آپ اس خیمہ کا نصب کرانے میں ہماری ذرا مدد کر دیجیے، ہم پھر آپ کو اسی طرح ہتھکڑیاں پہنا دیں گے، اور جب سردار نستورس یہاں آئے گا ہم اسے آپ کی رہائی کی سفارش کر دیں گے اور وہ آپ کو چھوڑ دے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں بہت بہتر۔ تو انہوں نے آپ کی ہتھکڑیاں کھول دیں۔ آپ اچانک ان دونوں کی طرف جھپٹے اور ایک کو دائیں ہاتھ میں دوسرے کو بائیں ہاتھ میں لپیٹ کے دبوچ لیا اور ایک کو دوسرے پر دے مارنے لگے۔ ٹکرا کے دونوں کا دم نکل گیا تو آپ تیسرے کی طرف جھپٹے اور پکڑ کر اسے بھی انہی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک صندوق کے پاس آئے، اسے کھولا تو اس میں نستورس کے کپڑے رکھے ہوئے دیکھے۔ آپ نے انہیں پہن لیا اور پھر نستورس کے ایک عمدہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا پیشے قبض اور تلوار ہاتھ میں لی اور اپنی وضع کو بدل کر نصرانی عربوں کے لشکر کی طرف چلے۔ جبلہ بن احم اور اس کا بیٹا نیز اس کے قبیلہ کے معزز اشخاص بادشاہ کے لشکر میں گئے ہوئے تھے اور یہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ جبلہ بن احم غسانی نے حازم بن غوث کو اپنے تمام لشکر کا سپہ سالار بنا کر اس کو یہاں نگراں کر کے چھوڑ رکھا تھا۔ آپ حازم بن غوث کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ نستورس اور حضرت ضحاک بن حسان کے مابین برابر جنگ جاری رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے گھوڑے تھک کر چکنا چور ہو گئے، مگر دونوں حریف اپنے اپنے دشمن پر غالب نہ آ سکے۔ آخر دونوں جدا ہوئے۔ نستورس تھک کر اس غر سے خیمہ میں جا کر استراحت اور آرام کر لے اپنے خیمہ کی طرف چلا، مگر اس کے قریب پہنچ کر خیمہ کو سرنگوں اور خراشوں کو قتل پایا۔ حضرت دامس کو جب وہاں نہ دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ اس کے کرتوت ہیں۔ آخر جلتا کرتا بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تمام باتوں سے مطلع کیا اور کہا کہ مسیح کی قسم یہ عرب کے شیطان ہیں۔ لشکر کو جب حضرت دامس کے اس فعل کی خبر ہوئی تو وہ جنبش میں آیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ ابھی تک ہمارے ہی لشکر میں معلوم ہوتا ہے، ہم نے اسے نکلتے یا بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نصرانی عربوں کا لشکر چونکہ اس کا ہم جنس ہے، اس لیے وہ اس میں چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔